مسواک کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک فرماتے، گویا نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد پہلا کام مسواک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے، یعنی صرف اٹھنے کے بعد ہی نہیں بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی پھر مسواک کر لیتے، پھر 2 رکعت پڑھتے پھر مسواک کر لیتے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے تھے کیونکہ اس سے پوری نیند چلی جاتی، انسان دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھنے میں لطف بھی زیادہ آتا ہے جتنا آپ کا منہ زیادہ صاف ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی میرے پاس جبریل آتے تو مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں اپنے منہ کی اگلی جانب نہ چھیل لوں، یعنی اس کثرت سے آپ مسواک کرتے تھے اور جبریل بھی آپ کو مسواک کرنے کا کہتے کہ مجھے یوں ڈر لگتا کہ جیسے اگلا حصہ چھل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو اپنی امت کو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسواک کی جہاں بہت تاکید ہے وہاں مسواک کرنا پھر ایک مستحب عمل ہے، فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، اگرچہ تاکید بہت ہے۔ اور کیوں نہیں اس کو فرض قرار دیا گیا کہ لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی، ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ مسواک رکھنا پڑتا اور اگر نہ ہوتا تو پھر ان کے لیے عبادت مشکل ہو جاتی۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں، صرف مسواک ہی کی بات نہیں، کہ ان کے اوپر شوق بھی دلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور بار بار کی تاکید بھی پتہ چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پہ لازم نہیں کیا گیا۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حد الوسع جتنا بھی ممکن ہو ان چیزوں کو اپنی عادت بنا لیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ لکڑی والی مسواک کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جہاں یہ ایک سنت ہے وہاں اورل ہائیجین کا بہترین ذریعہ ہے، کوئی ربڑ پلاسٹک کا ٹوتھ پیسٹ، کوئی ماؤتھ واش، کوئی دوسری چیز دنیا کی اس کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ایک بہت ہی نیچرل انداز ہے منہ کو صاف کرنے کا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعی اس کو روٹین میں کرتے ہیں تو جو آپ کا ڈینٹل ڈکے ہے اس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، جو کہ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ٹوتھ پیسٹ میں کسی نہ کسی طرح کی شوگر، کسی نہ کسی طرح کے کچھ ایسے کیمیکلز شامل کیے ہوتے ہیں، پریزرویٹوز وغیرہ، اس کو پریزرو کرنے کے لیے، جبکہ لکڑی کو پریزرو کرنے کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو فائدے مسواک کے ہیں وہ کسی برش اور ٹوتھ برش اور ماؤتھ واش کے نہیں ہیں یا ٹنگ کلینر کے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو عام ٹوتھ برش ہوتا ہے وہ اس سے ٹنگ نہیں کلین کر سکتے، آپ کو پھر ٹنگ کلینر الگ لینا ہے، پھر منہ کی خوشبو کے لیے ایک الگ چیز استعمال کرنا ہے، تو اس میں وقت کا کتنا ضیاع ہے، مال کا کتنا ضیاع ہے۔ ایک لکڑی کی سٹک پہ آپ کا کیا لگے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، وہ بھی آپ ایٹ ٹائمز کر لیں، لیکن اس کی عادت ضرور ڈال لیں، اور عادت ڈالنے میں صرف صحت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بلکہ سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے بغیر اس کے جو مسواک کے بغیر پڑھی جاتی۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بات ہے عادت کی، بات ہے استعمال کے طریقے کی، کیونکہ میں نے بہت غور کیا کہ لوگ ایسا کیوں نہیں کر پاتے، تو اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، یا پھر یہ کہ اس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، دل بھی چاہتا ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، لیکن ملتا نہیں، یا یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا مسواک کیا فائدہ رکھتا ہے اور کون سا ہمیں سوٹ کرتا ہے جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 کام ہمیں کرنے ہیں پریکٹیکلی۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں، کچھ نہیں، مسواک کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، کیونکہ بعض مسواک آسان ہوتے ہیں استعمال کرنے، جن میں زیتون کا یا نیم کا جو مسواک ہوتا ہے اٹس ویری ایزی، بہت جلدی اس کا آگے وہ برش بن جاتا ہے اور انسان بہت آسانی سے کرتا ہے۔
اسی طرح عام طور پہ جو پیلو کا مسواک ہے وہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواک کیا کرتے تھے کہ ساری جو آپ کی علائشیں ہیں وہ آپ کی زبان یا ٹنگ کے پچھلے حصے پہ چلی جاتی ہیں, وہاں جم جاتی. تو جب آپ اس کو کلین کر دیتے ہیں تو آپ معدے کی بہت ساری امراض سے خود بخود نجات پا جاتے ہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو اع کی آواز آتی تھی, یعنی وہ اتنا آگے تک کرتے تھے کہ جیسے تھرو اپ کرنے لگے ہوں. اور آپ کو پتا ہے میں سب سے ہارڈسٹ مسواک یوز کرتی ہوں, اور وہ تمبر کی مسواک ہے. میں مری سے یا ابٹاباد سے خاص طور پر منگواتی ہوں. جو بھی کوئی وہاں سے آنے والا ہو تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کینیڈا گئی تھی, میں نے کینیڈا تک وہی مسواک مانگی کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کسی اور میں لطف ہی نہیں آتا. وہ سب سے سخت مسواک ہے اور آخر تک وہ کڑوی رہتی ہے. بعض مسواک ہوتے ہیں نا شروع میں وہ نر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جب سے میں نے وہ شروع کیا الحمدللہ دانتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی درد یا کسی قسم کی کوئی کھچاؤ یا کچھ, الحمدللہ. حالانکہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا. سب سے پہلے نرم ترین مسواک اگر آپ شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اور آپ کو عادت پڑ جائے گی. ونس آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر کسی بھی قسم کا مسواک آپ یوز کر سکیں گے. سب سے نرم اور سب سے آسان اور سب سے زیادہ جس کا آگے برش بن جاتا ہے زیتون کا مسواک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی بھگو دیں پیچھے سے, سامنے سے نہیں پیچھے سے, تو وہ چونکہ درخت کا حصہ ہے تو فوراً آگے تک اپنا اثر پہنچا دیتا ہے. اس کو اتنا زیادہ دیر نہیں آپ بھگوئیں کہ جس سے یہ بالکل ہی گل کے اتر جائے یا ٹوٹنے لگے, کیونکہ اگر آپ زیادہ بھگوئیں گے تو آپ کرنے لگیں گے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ٹوٹنے لگ جائے گا مسواک. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑی دیر اگر اگلی سائڈ بھی 5 منٹ صرف بھگو دیں تو اس کے بعد آپ دانت سے چبانا شروع کریں. جب آپ چبانے لگیں گے تو اس سے آپ کے ویسے بھی دانتوں کی جو ہڈی ہے وہ مضبوط ہوگی. اور چباتے ہوئے آپ اگر یہ باہر کا چھلکا جو ہے اس کو تھوڑا سا دانت سے ہی چھیل دیں, چھری سے کسی اور چیز سے اس کو نہ چھیلیں کیونکہ یہ ویسے ہی بہت نرم ہے. اور اس کے بعد آپ اس کو دائیں بائیں کرنا شروع کریں, اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ نرم ہو جائے تو پھر نرم حصہ جو بالکل بالوں کی طرح نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو آپ زبان پر استعمال کرنا شروع کریں. انشاءاللہ ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے. یعنی جو آپ کو طہارت و نظافت کا احساس ہوگا مسواک کے بعد وہ کسی بھی اور چیز کے ساتھ ہوتا ہی نہیں. اس وقت جو مجھے آپ سے مطلوب ہے وہ یہ کہ اپنے اوپر اس سنت کو لازم کر لیں, اور اس کورس میں جو تربیتی کورس ہے فوکسڈ رہیے کہ جو اس کورس کا مقصد ہے وہ پورا ہو. اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ جن سنتوں سے ہم اب تک اعراض برتے ہوئے ہیں ان سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں, کیونکہ یہ صرف علم کی کلاس نہیں ہے. اس میں کیا ہے, جو ہم نہیں کر رہے وہ کرتے چلے جانا ہے, جو لکھا ہوا سیدھا سیدھا مسواک کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ واقعی دنیا کے اعتبار سے بھی فائدے دیکھیں گے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی نماز میں خشوع اور پھر اطمینان قلب ہے وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا, اور سب سے بڑا فائدہ کہ سنت پر عمل کا اجر ملے گا.